أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے بہت ہی عزیز اور محترم قرآن سے محبت کرنے والے قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو آج کی اس قرآن کلاس میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ اللہ کے فضل سے ہم قرآن کریم کے الفاظ کا ترجمہ سیکھنے کے سلسلے میں آج سبق نمبر 6 پر پہنچ گئے. اور اس سبق میں ہم فجر کی اذان، آپ نے اذان تو پچھلی کلاس میں کر لی، تو کچھ لوگوں نے کہا بھی تھا کہ جی فجر کی اذان میں ذرا مختلف الفاظ ہوتے ہیں، اس پر بھی بات ہو، تو آج انشاءاللہ اس پر بات ہوگی. اقامت اسی طرح نماز کھڑی ہونے سے پہلے جو ادا کی جاتی ہے اس پر بات ہوگی، اور وضو کے بعد پہلے اور بعد کی دعائیں. بڑی خوبصورت دعا ہے، خاص طور پر وضو کے بعد کی ایک بڑی پیاری دعا، اس کو پڑھیں گے، اس کی مدد سے قرآن میں آنے والے الفاظ کا ترجمہ سیکھ رہے ہوں گے. اس سے پہلے پچھلی کلاس سے ایک سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جو ہم ضمائر کے ساتھ ملا کر حروف کو بی فی الا تو آج پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ نے ابھی جو ہماری بہن آپ کو کروا رہی تھی لی من عن، تو ہزاروں کے حساب سے الفاظ کے ٹکڑے اور الفاظ جو جڑ کر آتے ہیں قرآن میں، اب آپ ان کو جان پا رہے ہیں. تو انشاءاللہ آج اس میں نیا اضافہ ہوگا بی فی اور الا کا اور نقطۂ تعلیم. اور یوں انشاءاللہ آج کی اس کلاس ایک گھنٹے میں ہم 3796 بار قرآن میں آنے والے الفاظ اور اوور آل 23,000 کی بار کو عبور کر دیں گے. یہ سائٹ پہ آپ اپنی بیٹری دیکھ رہے ہیں نا، یہ چارج ہوتی جا رہی ہے ہماری، یہ اوپر کی طرف جا رہی ہے اللہ کے فضل سے. تو ہم انشاءاللہ پہنچنا تو ہم نے یہاں ہے الٹیمیٹلی 78 پر، لیکن اس کورس میں یہ جو ہمارا 50% والا ٹارگٹ ہے یہ اچیو کر لیں گے. ٹھیک ہے جی، صرف آپ نے کوشش یہ کرنی ہے ریگولر رہیں، پنکچوئل رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں اور دہرائی کرتے رہیں اچھے سے، تو پھر انشاءاللہ. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹا ٹارگٹ نہیں ہے جو ہم آپ سب مل کر سیکھ رہے ہیں. لہٰذا میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ آپ خود کو استقامت دینے کے لیے اللہ سے ضرور دعا کریں، کوشش بھی ساتھ کریں. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان کوشش کرے، اور دین کے لیے کوشش کی گئی تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ مند ہوگی. تو آج کا جو سبق ہے اس کے حوالے سے پہلا حصہ جو ہے، عام طور پہ ہم اذان سنتے ہیں اور اذان کا ترجمہ جو 4 اذانیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وہ ہم پچھلی کلاس میں کر چکے. فجر میں بھی ساری اذان وہی ہوتی ہے، صرف حی علی الفلاح جب 2 دفعہ دہرا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ بھی کہے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم. تو آئی ایم شور جو لوگ فجر کی نماز کی الحمدللہ یعنی ریگولر ادائیگی کرتے ہیں انہیں پتہ ہے، اور مؤذن کی آواز تو وہاں وہ مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. تو آئیے پہلے اس کے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، باقی کا میں آتا ہے. الصلاۃ بھی پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں، نماز کو کہتے ہیں خیر. خیر کا مطلب اردو میں بھی عام طور پہ کہتے ہیں اللہ خیر کا معاملہ کرے، اس میں اللہ نے ہمارے لیے خیر رکھی ہے، اللہ اس میں آپ کے لیے خیر ڈالے، بہتر ہونا. خیر کا مطلب بہتر ہونا. تو الصلاۃ خیر، صلاۃ نماز سے بہتر تو کچھ کیا ہوگی نا، تو الصلاۃ خیر نماز بہتر ہے. جو اگلا لفظ ہے نا وہ پھر کمپیریٹیو کر کے اس کو کہہ رہا ہے من النوم. کس چیز سے بہتر ہے نماز؟ نماز بہتر ہے من سے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے. اور یہ خیر کا جو لفظ ہے نا، اس سے پہلے کہ میں اگلے الفاظ پر آؤں، 176 ٹائم ہے قرآن میں. آسان ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، سمجھ جائیے. خیر کی بات، بہتری کی بات. من النوم، من کا معنی آپ سب کو پہلے ہی آتا ہے، نوم کا معنی نیند. نوم کا معنی نیند.
نوم بھی نون سے, نیند بھی نون سے. تو نوم, نیند. تو کہا کیا جا رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم, نماز بہتر ہے نیند سے. تو یہ خاص طور پہ فجر کے وقت کیوں کہا جاتا ہے, یہ بتائیے. الصلاۃ خیر من النوم. جی سسٹر فاطمہ فرمائیں. سر اس لیے کہ ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں اور نیند سے اٹھنا صبح بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے, تو کیونکہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس نیند کو چھوڑ کر اٹھ جاؤ, کیونکہ نماز جو ہے صبح کی وہ اس نیند سے زیادہ بہتر ہے. ماشاءاللہ, بہت خوب. تو نیند جو ہے, اب ذرا تقابلی جائزہ لیتے ہیں. ہمیں انسان سمجھنے کے لیے نا, انسان بھاؤ تاؤ کرتا ہے نا. آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں یہ بھی چیز ہے, یہ بھی چیز ہے, یہ کتنے کی, یہ کتنے کی, اس کی کوالٹی, اس کی کوالٹی. تو آئیے ذرا ہم بھی دیکھتے ہیں. نیند کیا ہے؟ موت کے برابر ہے. وہ کہتے یہ نا کہ لائف از ہاف, سوری سلیپ از دی ہاف ڈیتھ. تو نماز اصل زندگی ہے. نماز کیا ہے؟ وہ زندگی ہے. نیند موت ہے. نماز اللہ رب العزت کی پکار, نیند میرے نفس کی پکار ہے. میرا نفس کہہ رہا ہے سو جا, ساتھ شیطان میرے نفس کو دیکھ کہہ رہا ہے کہ ہاں اس کو سلاتا رکھ. تو نیند جسم کے لیے ضروری ہے, ہمیں سونا چاہیے, آرام کرنا چاہیے, لیکن نماز روح کے لیے راحت ہے نا. تو روح کی راحت بھی ہونی چاہیے کہ روح نہ تھک جائے ہماری. اور یوں لگتا ہے آج کل جیسے ہم سب کی تھکی ہوئی ہیں, اللہ سے بھی دور, دین سے بھی دور, نیکی سے بھی دور. لیکن فجر کے وقت نیند جسم کے لیے مضر صحت ہے, راحت نہیں ہے. کہ وہ ایک خاص وقت ہے اور اس کی تازگی جسم کے لیے دوا کی مانند ہے, تو اس کا فائدہ بھی ہم سب کو اٹھانا چاہیے. تو یہ اب تقابلی جب آپ کمپیریزن کر کے دیکھ لیتے ہیں نا ان اے کمپیریٹیو اسٹیٹ, تو اٹ بیکمز ایزی فار یو ٹو انڈرسٹینڈ which item, which object is better. تو یہاں پہ الصلاۃ خیر من النوم, تو ہمارا پکا یقین ہے. اور پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تو نماز یقیناً بلا شبہ نیند سے بہتر. ملیا ذرا لاک لا جائے دروازے کو بیٹا. آپ لوگ کائنڈلی ذرا اپنے آف رکھیں, آپ کی مہربانی ہوگی. ایسے بھی آپ کے گھر کی باتیں لوگ سنیں تو یہ تو مناسب بات نہیں ہے. اچھا, تو الصلاۃ خیر من النوم, ٹھیک ہو گیا. نماز بہتر ہے نیند سے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اقامت کے وقت کے اضافی الفاظ. اب اقامت کیا ہوتی ہے؟ جو میرے بھائی ہیں انہیں تو سب کو پتہ ہے, وہ نماز کے لیے جاتے ہیں جب مسجد میں, تو ایک تو اذان ہوتی ہے, مسجد کا بلاوا. اقامت کیا ہوتی ہے؟ آپ مسجد میں آ گئے سارے, اب جب جماعت ہونے لگی تو ایک دفعہ پھر الفاظ دہرائے جاتے ہیں اذان کے, اور سارے الفاظ اذان کے ہوتے ہیں صرف اس میں, اور وہ اذان کی طرح نہیں, تھوڑا ذرا زیادہ تیزی سے دہرائے جاتے ہیں. مطلب اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. اور پھر ساتھ ہی کہا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ. تو یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں, یعنی نماز کھڑی ہو گئی, آج وہ سارے اب جوائن کر لو. تو اس وقت یہ اقامت کے اضافی الفاظ بولے جاتے ہیں. آئیے ان الفاظ کی مدد سے قرآن میں آنے والے الفاظ سیکھتے ہیں. پہلا لفظ ہے قد. قد جو ہے نا, یہ حرف جو ہے قد, یہ آپ اچھا سا ذہن میں رکھ لیں. اور اس کا معنی کیا؟ البتہ, آلریڈی, کوئی چیز ہو چکی, سٹریس کیا جا رہا ہے, ایمفسس ہے. قد, قد 406 بار قرآن میں, 406 بار قرآن میں. آپ کے سامنے اکثر میں نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے سب سے پہلے اورینٹیشن کلاس میں بھی کہا تھا وَلَقَدْ, قد آیا تھا نا اس میں بھی, کہ بے شک اللہ رب العزت نے, تحقیق, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ قرآن کو ہمارے لیے آسان بنایا. تو یعنی اللہ نے فرمایا کہ یسرنا القرآن للذکر, ہم نے آسان بنایا. تو قد, قد کا لفظ کو ذرا پکا ذہن میں بٹھا لیں. البتہ, ہو چکا, آلریڈی, 406 بار قرآن. لیکن آپ اگر 1-2 منٹ اس پر توجہ سے دے دیں, پورے سب کام چھوڑ کے,
اس کو کہیں لکھ لیں، اور اگر کہیں نہیں تو اپنے ذہن کے پہ تو ضرور لکھ لیں کہ قد کا لفظ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے. البتہ آلریڈی ایمفیسس کے لیے، کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے خاص طور پہ آیا. تو قد قامت الصلاۃ، اگلا لفظ ہے قامت. قامت کھڑی ہو گئی. تو جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اذان اور اقامت کا فرق، تو اذان نماز ہونے والی ہے، لوگ مسجد میں آ جائیں. اقامت کھڑی ہو گئی ہے، بس اب جوائن کر لیں. اب اس سے زیادہ اور دیر کرنا نہیں ہے، بس اب آ جائیں، شامل ہو جائیں، امام نماز کے لیے کھڑا ہو جائے. تو قامت، تو ویسے اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے قد و قامت، ہے نا، کسی کی کوئی کتنا لمبا چوڑا ہے اس پر ہم کہتے ہیں قد و قامت. تو قد البتہ دیکھیں وہاں بھی آپ کا قد پورے قد سے کھڑا ہو جاتے ہیں آپ نماز کے لیے. تو قامت کھڑی ہو گئی. تو قد البتہ اسٹریس کے لیے، اور قامت کھڑی ہو گئی صلاح نماز. تو الحمدللہ یہ تو ہم نے جو اضافی بات کی اذان میں اور اقامت کے الفاظ ہو کر لیے. اب جو چھوٹی سی، پہلے تو وضو سے پہلے کی دعا اور پھر انشاءاللہ وضو کے بعد کی دعا اور اذکار بڑے ہی مفید اور اہم. وضو سے پہلے چھوٹی سی دعا ہے بسم اللہ. تو یہ آپ سب کو آسانی سے آتی بھی، آپ نے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھا تھا. چلیں ایک چھوٹا سا چیلنج جواب دیں سوال کا. یہ جو پہلا لفظ ہے اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ جی تاکہ تھوڑا ہم دہرا بھی لیا کریں نا جو ہم نے پڑھے ہیں کورس کے اندر. ماشاءاللہ سبھی لوگ کہہ رہے ہیں، سسٹر ارم، عبدالحنان، سسٹر سائمہ شفیع، سسٹر عارفہ، گلالے، سسٹر حاجرہ، سسٹر ماشاءاللہ سبھی، اور حذیفہ اور ماشاءاللہ 2 ٹھیک ہو گیا. کون کون سے ابھی یہ بھی بتا دیں جو نہیں لکھ رہے. ہماری ایک بہن نے کہا تھا جی میں لکھ نہیں پاتی، میرے لیے مشقت ہوتی ہے. کوئی بات نہیں، نہ لکھیں، اتنا اونچا بولیں آپ کے کان سن لیں. اپنے سامنے کاپی رکھیں، وہاں لکھ دیا کریں، چیٹ میں نہیں لکھ رہے تو. یعنی کہ یہ پروسیس ہو، آپ کے ہاتھ بھی شامل ہو جائیں قرآن سیکھنے میں. آپ کو پتہ ہے نا، ہم نے ٹی پی آئی ہر چیز ہمارے جسم کی شامل ہو، ٹھیک ہے. تو اس لیے ماشاءاللہ بی اور اسم، بی اور سم لکھیں گے تو وہ کچھ اور ہی چیز لگے گی نا. بی اور اسم، یہ پلیز ذہن میں رکھ لیں یہ بات. خالی بے بھی نہیں لکھنا، یہ بی ہے، بی. اور یہ حروف جر میں سے نا، تو اس لیے آ جائے گا بھی یہ. اور یہ اسم، یہ لکھیں گے پورا کہ یہ 2 ٹکڑے ہیں اس کے، ٹھیک ہے. اب جب یہ جڑے تو الف اس میں سے غائب ہو گیا، تو یہ بن گیا بی. اور یوں بسم، یہ وہاں موجود تھا، ٹھیک ہے جی، بی اسم میں. تو یہ آپ کو صحیح ٹکڑے بنانے بھی آنے چاہیے، بی اور اسم، ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے جی. وضو سے پہلے یہ دعا، اور وضو کے بعد کون سی دعا؟ جو وضو کے بعد کی دعا ہے نا، اس سے پہلے کہ میں اس کی عربی ٹیکسٹ پر آؤں اور اس کے ترجمہ ہم سیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے، مطلب توجہ سے، صحیح لاپرواہی سے، یہ نہیں کہ کوئی رہ گیا کچھ یہ وہ، پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے. اب یہ کوئی عام بات نہیں ہے. آپ کسی کے گھر جائیں، وہ دروازہ کھول کر آپ کے سامنے کھڑا ہو تو آپ کو بڑی عزت محسوس ہوتی ہے. آپ کسی آفس میں جائیں تو پتہ لگے 2 آفیسر 2 دروازے کھول کے کھڑے ہیں کہ آئیے جی آپ کا جدھر سے دل کرے. اللہ رب العزت کے حضور، اور وہ بھی جنت اور اس کے سارے دروازے، اور اتنی عزت کی بات کہ اس کو کیا وی آئی پی یعنی اسٹیٹس ہے کہ حالانکہ دروازے مختص ہیں مختلف لوگوں کے لیے، لیکن اس کو یہ ہے کہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اس کا مطلب ہے پھر ہمیں یہ دعا اچھی سی آنی چاہیے، اور اس کے الفاظ نہ صرف عربی الفاظ یاد ہونے چاہیے، اس کا ترجمہ بھی اچھا آنا چاہیے. ترجمے سے جب آپ چیزیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات بھی یقیناً بہتر ہوں گے، زیادہ مفید ہوں گے. تو وضو کے بعد کی جو دعا ہے وہ یوں شروع ہوتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب یہ چونکہ آپ نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں
تو میں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے پوچھ کر آگے چلا جاتا ہوں. اشہدو کا معنی ذرا سارے بول دیں ایک دفعہ. چیٹ باکس میں لکھنا چاہتے ہیں بول دیں, ویسے جہاں بھی آپ تو کافی ہوگا میرے لیے. میں گواہی دیتی ہوں. ان کا معنی بتائیں سارے مجھے. ان کہ ہاں چیٹ لکھیں گے چیٹ باکس میں پلیز. ہاں یہ لفظ جو ہے نا سب کو ان کا معنی کیا آپ کو پتہ ہے؟ چلیں اسی موقع پر آپ سے. ہاں ویری گڈ, ٹھیک ہے, سب کو آتا ہے. میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں ان کے. لا کا مطلب بتا دیں ذرا. نہیں. ماشاءاللہ نہیں. الہ بھی آپ نے پڑھا ہے معبود کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو نہیں ہے کوئی معبود. اللہ کا مطلب بتائیں. کوئی سوائے. ماشاءاللہ سسٹر نیاز, سسٹر ارم, خان ریٹ, ایمان سبی, بردر عرفان, ماشاءاللہ. تو سوائے, ٹھیک ہے. اچھا سوائے اللہ کے, اللہ, تو یہ اس کا مطلب ہمیں بڑا اچھا سے یاد ہے. اشہد ال ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ عربی کلیے کی وجہ سے. الگ اکیلا پڑھیں گے تو ان ہوگا. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور جوڑ کر پڑھیں گے تو اشہد ان لا الہ, آ جا کے لام سے ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی ہم نے بہت سی تفصیل جب آپ نے پیچھے پڑھی, اور یعنی اذان جب اس کے الفاظ میں بھی یہ تھا نا, تو ہم نے تفصیل پڑھ لیا کہ ہمارا عمل, ہماری باتیں, ہر چیز گواہی دے. اللہ سے محبت کی گواہی, اس کے احکامات پر عمل کی گواہی. اور یہ کلمہ جو ہے نا خاص طور پہ لا الہ الا اللہ, بہت ہی اہم کلمہ ہے, انتہائی مفید ہے. نبی کریم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. تو یہ خود بھی دہراتے رہیں, دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں, روزانہ کی کوشش کریں عادت ڈال لیں لا الہ الا اللہ, اور توجہ کے ساتھ. اور خاص طور پہ قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے تو اس کا خاتمہ بالایمان. اچھا یہاں الفاظ آگے بدل جاتے ہیں. پیچھے تو ہم نے وہ جو اس میں پڑھا تھا, تو اشہد ان لا الہ الا اللہ, اذان میں ہم کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. تو یہاں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ, یہ جو وحدہ ہے, آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے یہ ہو کون سا ہے؟ اسم ضمیر, یہ ضمیر ہے وحدہ اس کے لیے. کدھر اشارہ ہوگا؟ اس کے لیے وحدہ. تو اب یہ دیکھیں نا, اب یہ خوشی کا موقع آپ کے لیے کہ آپ کو پتہ ہے یہ وحدہ کے ٹکڑوں میں ہو کون سا ہے؟ وہ اکیلا ہے, وہ واحد ہے, وہ اکیلا ہے. وحدہ وہ, ٹھیک ہے جی, وہ اکیلا ہے. الحمدللہ ہم اس کو پوری سمجھ کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کے ٹکڑے. اور واحد احد توحید کا کانسیپٹ اسی سے بنا ہے کہ احد ایک کا, توحید وہ فلسفہ, وہ نظریہ, وہ بات جس میں اللہ کے ایک ہونے کی بات کی جائے. واحد ایک, تو اللہ ظاہر ہے وحدہ, وہ اکیلا ہے. لا شریک لہ, لا کا مطلب آپ کو آتا ہے, لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں. آپ نے اس کے علاوہ اگر میں جلدی سے آپ سے پوچھوں اور کون کون سے نہیں والے ہم نے پیچھے پڑھ لیے نا, لا بھی ہو سکتا ہے, اور ماشاءاللہ بردر نیاز بہادر نے سب سے پہلے لکھا ماں بھی ہو سکتا ہے. ویری گڈ. لا, ماں, ماشاءاللہ. سسٹر آجنا نے سب سے پہلے بتایا لم بھی ہو سکتا ہے, اور بردر عبدالحنان نے بتایا لم اور لن دونوں ہو سکتے ہیں. تو یہ ہم اپنے اسباب کو لا نہیں, لم ڈڈ ناٹ والا نہیں, لن ول ناٹ والا نہیں. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یہ قرآن میں سینکڑوں بار, ہزاروں بار قرآن میں, یہ خالی لا ہی 1600 سے زائد بار ہے. تو بس اب ہمیں کیا, ہمیں شوق ہونا چاہیے پوری کہ بس اے اللہ مجھے جلدی سے یاد ہو جائے گی. ٹھیک.
تو نہیں ہے کوئی شریک، تو آپ کو پتہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے شریک، حصے دار، وہ اردو میں شریک، پنجابی میں کہتے ہیں شریکہ، تو آپ کے سارے رشتہ دار جو آپ کی غمی خوشی میں حصے دار ہوتے ہیں، اسی لیے وہ لفظ بنا ہوا ہے شریکہ. تو گو کہ وہ ذرا تھوڑے سے ایک نیگیٹو معنی میں استعمال ہوتا ہے پنجابی کانٹیکسٹ میں، لیکن اردو میں بھی. ابھی جیسے آپ کورس کے شرکاء ہیں، آپ بھی کورس میں شریک ہیں، تو حصے دار، پارٹنر. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم گواہی کیا دے رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. دیکھیں پھر آیا وحدہ، وہ اکیلا ہے. اسی بات کو ایک اور پیرائے میں کہا گیا، پھر کہا گیا لا شریک لہو، نہیں ہے کوئی شریک. لہو، لہو آپ پڑھ چکے ہیں نا ٹیبل، اشارہ کریں فوری سب، معنی بھی بتائیں مجھے. لہو بالکل صحیح ہے، اس کا یا اس کے لیے، ایک ہی بات ہوگی، اس کا یا اس کے لیے، کہ اس کے لیے کوئی شریک نہیں ہے، حصے دار نہیں ہے، اس کا کوئی شریک. اردو میں ایکسپریشن کو بہتر بنانے کے لیے ہم کہہ دیں گے اس کا کوئی حصے دار نہیں ہے یا شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو شریک کی جمع شرکا، یہ دونوں الفاظ قرآن میں 40 بار، تو ذرا پکے اپنے ذہن میں بٹھا لیں. ٹھیک ہے، شریک، شرکا، یہ جمع بھی ذہن میں رکھتی ہیں. آپ کو یہ بھی پوچھی جا سکتی ہے کہ فلاں لفظ کی جمع بتائیں، فلاں کی واحد بتائیں، تاکہ آپ کی اچھی سے تیاری ہو. اور شریک، حصے دار، پارٹنر کے لیے شریک، شرکا. شرک کس کو کہتے ہیں؟ جس میں اللہ کا کسی کو حصے دار ٹھہرایا جائے. مشرک کون ہے؟ جو اللہ کے لیے حصے دار بناتا ہے. تو یہ سارے لفظ آپ کو یاد کرنے میں آسانی کریں گے. لہو، اس کا یا اس کے لیے. تو آئیے اس حصے میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار 3 مرتبہ. یہ کتنا اہم ہے اس کا اندازہ کر لیں. پہلے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. شرک سے مکمل بیزاری، کیونکہ شرک کو قرآن میں ظلم عظیم کہا گیا. شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یا اللہ تو میں شرک سے محفوظ رکھ، اس کو پڑھیے وحدہ لا شریک لہ. ٹھیک ہے. تو اللہ نہ کرے، آپ کو پتہ ہے نا پہلے لوگ جو تھے وہ قوم انبیاء کی بھی اور باقی تو مشرکین ہیں ہی، کہ انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرانے شروع کر دیے. وحدہ لا شریک لہ. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور واشہد، وا لگ گیا، اور میں گواہی دیتا ہوں. انا کا معنی ذرا بتائیں کیا ہے؟ یہ جو انا آیا ہے یہاں پہ، پیچھے تو ان تھا نا، یہ انا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ جی ہاں ماشاءاللہ. کہ اس کا بھی معنی کیا ہوا؟ کہ سسٹر طاہرہ، رمشا، سسٹر رحمہ، موسیٰ، سلمہ، بشرا، کرم عابد، یہ کون ہے لائن کنگ جو بھی ہے، سسٹر اقصا، یسرا، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. کہ اچھا چلیں چلتے چلتے اگر میں آپ سے یہ پوچھ لوں، ان اور انا تو آپ لوگوں نے مجھے بتا دیا، جس پہ مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ سب نے یاد رکھا ہوا ہے کہ یہ کیا ہے. آپ نے بتایا ان کا مطلب بھی کہ، اور انا کا مطلب بھی کہ. اگر آپ مجھے ان کا مطلب کوئی بتایا آپ میں سے، ان کا یاد ہے یا بھول گیا آپ؟ ان، ہاں ماشاءاللہ، یہ نا بات. نہیں کوئی بے شک بھی کہہ رہا ہے. نہیں دیکھیں یہ چیک ان ہے. ان کے لیے مثال کیا یاد رکھی ہوئی ہے ہم نے؟ انشاءاللہ. وہاں سے مطلب ذہن میں لائیں، اگر والا ہے. ہاں یہ نہیں ابھی بھی کوئی بے شک لکھ رہا ہے. ابھی بے شک کیوں لکھ رہے ہیں؟ بے شک کے لیے لفظ ہے اننا. یہ والا ان اور اننا میں فرق ہے. ٹھیک ہے، سو پلیز اس کو ٹھیک کریں. ہاں اس کو ٹھیک کریں. ان کے، انا بھی کے، ان اگر، اور اننا، ہاں اننا بے شک. تو اس لیے آپ نے یہ الگ الگ معنی یاد رکھنے ہیں. یہ بھی ہزاروں بار ہیں قرآن کے اندر یہ چاروں.
تو آگے بڑھتے ہیں. انا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ. اب یہاں پہ جو نیا لفظ آیا ہے وہ ہے عبدہ. یہ بھی اسی طرح ہے عبدہ. عبداللہ نام ہوتا ہے نا عام طور پہ. عبداللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ. عبد کہتے ہیں بندہ، غلام اس کو. تو عبدہ اس کے بندے ہیں. اب ہم کیا گواہی دے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بندے ہیں؟ ہو سے مراد کیا ہے یہاں پہ بتائیں. عبدہ ہو سے مراد، ہاں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہو جو ہے چونکہ پیچھے ہم نے شروع میں کہا نا اشہد ان لا الہ، تو عبدہ اس کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں. ویری گڈ. اور عبدہ یہ دیکھیں اس طرح ٹکڑے بنے، اس کے بندہ اس کا، تو ان کے بندے ہیں. عبد کی جمع ہوتی ہے عباد. عبد کی جمع کیا ہوتی ہے؟ عباد. نام عام طور پہ ہوتا ہے نا عبداللہ، اور امام فتویٰ میں اس میں جمعہ کے خطبہ میں بعض اوقات کہتا ہے یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو. ٹھیک ہے، تو جمع ہو گئی عبد کی عباد. ٹھیک ہو گیا. وَرَسُولُهُ اس کے ٹکڑے کریں کتنے بنیں گے؟ اب یہ دیکھ اب ہاں بالکل ٹھیک ہے. ہاں اگر وا رسولہ کہیں گے تو 3 ہی بنیں گے، رسولہ کے 2 بنیں گے. تو وا رسول اور ہو، ٹھیک ہے 3 ٹکڑے. اور رسولہ کے ظاہر 2 رسول اور ہو، تو اس کے رسول. یہاں بھی اللہ ہی ہے اس کے رسول. تو اب ہم نے کیا کہا؟ ہم نے گواہی دی. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا قول اور ہمارا عمل دونوں گواہیاں. لیکن یہاں خاص طور پر یہ الفاظ آئے ہیں کہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور یہ بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ محمد اور کچھ نہیں ہے، وہ اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے غلام ہیں. اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے غلام ہیں. ہمیں یہ پیغام کیوں دیا جا رہا ہے؟ ہمیں یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ وہ غلطی تم لوگ نہ کرنا جو پہلی امتوں نے کی تھی. انہوں نے کیا کیا؟ نبی کی تعریف کرتے 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 اللہ سے جا کے ملا دیا. نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، شریک بنا دیا. استغفر اللہ، کہ وہ خالق اور ہم سب مخلوق، انبیاء بھی سب مخلوق. تو کہیں کسی طور پر ممکن ہی نہیں ہے شریک کرنا. تو کیا کبھی سوچنا اس بارے میں، کبھی اس کمپیریزن بھی کرنا، کبھی اللہ کے قریب بھی کسی کو. تو اللہ رب العزت تو خالق ہے سب کا، اس کے سامنے کسی کی کیا مجال. تو اس لیے یہ گواہی ہمارے منہ سے دلوائی جا رہی ہے کہ ہم اس غلط فہمی کے شریک نہ ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمیں کوئی عزیز نہیں ہے. ان کا بہت اعلیٰ ترین مقام ہے انسانوں میں، مخلوقات میں بلند ترین، لیکن ہیں وہ اللہ کے عبد، اللہ کے غلام. اور ہر نماز میں یہ کلمات ہم بار بار دہرا کر کہ ہم بالکل نہیں کہہ رہے جی، ہم وہ غلطی نہیں کہہ رہے کہ جو باقی امتوں نے کیے کہ اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا. تو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہترین عبد ہیں، وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں. ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اللہ کے اچھے بندے بن کر رہیں. اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہو گیا؟ ایک دفعہ پڑھ لیں. سسٹر ہمنا، ان اور انا both means کے. ٹھیک ہے، ان اور انا. ان means اگر. یہ پیچھے کلاس میں کور کر چکے ہیں، وہ سلائیڈ ضرور آپ کنسلٹ کریں. اسی کا اگلا حصہ، یہ دعا تب پوری ہوگی جب یہ بھی حصہ ہم ساتھ ملائیں گے. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین. اگلا حصہ یہ ہے اللہم اجعلنی من التوابین. جوڑ کر پڑھیں گے. اگر الگ پڑھیں تو اللہم اجعلنی من التوابین. اللہم تو عام ہے، دعاؤں میں ہم پڑھتے ہیں اے اللہ. اگلا لفظ ہے اجعلنی. اجعل کہتے ہیں بنا دے. اجعل بنا دے، نی مجھے، بنا دے مجھے، من التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے. من سے توابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے. اب یہاں پر نا آپ لوگ اے اللہ اجعلنی، انشاءاللہ آپ یہ کنسٹرکشن بھی اسی کورس میں سیکھ جائیں گے. یہ کیسے ہم نے کہہ دیا اجعلنی، جبکہ وہاں تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، الف خالی تھا. تو یہ حمزہ زیر کیسے آ گیا؟
اینی ویز ملا کر پڑھیں گے تو اللہم اجعلنی بھی پڑھ سکتے ہیں. آسانی کے لیے آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ اجعلنی بنا دے مجھے من التوابین. توابین کے لفظ کی کنسٹرکشن دیکھیں ذرا غور سے، یہ ہے تابا. تابا کہتے ہیں وہ پلٹا، پلٹنا کسی، ہے نا، تائب پلٹنے والا، تائب پلٹنے والا. تو وہ جو کسی کام کو کر بیٹھے اور پھر اس سے پلٹے. تواب بار بار پلٹنے والا، تو اس سے بنا ہے توابین. تواب کی جمع ہے، آپ کو پتہ ہے نا، یا نون با نون والے جمع بن سکتی ہے. تو توابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے. توبہ کرنے والا پلٹنے والا ہی ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے، گناہ کر کے اللہ کی طرف پلٹتا ہے. تو اللہ بھی بندے کی طرف پلٹتا ہے. اینی ویز توابین، اس لیے اللہ کا نام بھی آپ دیکھتے ہیں تواب، اللہ تواب ہے. تو بندہ بھی یہاں پر جو ہے بندے کا آیا من التوابین، خوب توبہ کرنے والوں میں سے. اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے. بڑی پیاری دعا ہے. وجعلنی اگر جوڑ کر پڑھیں، اگر الگ پڑھنا ہے تو واجعلنی، وہی الفاظ ہے دوبارہ، اور بنا دے مجھے من المتطہرین. کن میں سے؟ متطہرین. طاہر کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں اردو میں، وہیں سے طہارت کا لفظ بھی ہے. تو متطہرین، متطہر کی جمع پاک صاف لوگوں میں سے. اب آئیے پہلے توابین، انسان بار بار توبہ کرنے کی ترغیب انسان کو. کیوں بات وہ ہے نا من التوابین، خوب توبہ کرنے والوں میں سے. تو ہم بار بار کیوں توبہ کریں؟ اصل میں ہم بار بار غلطیاں کرتے ہیں، تو بار بار اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں. البتہ توبہ کے لیے کچھ شرائط بتائی گئی ہیں کہ وہ ضرور پوری کی جائیں، اور یقین رکھا جائے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت معاف کر دے گا. شرائط کیا ہے؟ پہلے تو جو غلطی یا گناہ ہوا ہے اس کا اعتراف کیا جائے، ضد نہ کی جائے، نہیں مجھ سے تو غلطی ہوتی نہیں. یہ آج کل ہمارا عمومی رویہ ہے، غلط کام کر بیٹھے ماننا نہیں، کچھ بھی ہو جائے. اعتراف کر لیا، اس پر شرمندہ ہوا جائے کہ اللہ یہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے، میں عاجز ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں اس پر شرمندہ ہوں. دوبارہ نہ کرنے کا عزم، یہ وعدہ کہ اللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ دوبارہ اس کو نہ کروں. اگر کسی کا حق مارا ہے، ایسی غلطی کی ہے، ایسا گناہ کیا ہے، کسی کا حق لے لیا ہے، یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہوتا جا رہا ہے آج کل عام ہے. ہماری ایک بہن پچھلے دنوں بتا رہی تھی کہ ان کے بھائی صاحب نے ان کے ساتھ، بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی آسانی کا معاملہ فرمائے. تو جس کا حق مارا ہے اس کو واپس کرنے کا عزم کیا جائے، اور پھر زبان سے توبہ کے الفاظ بھی ادا کیے جائیں. بعض لوگوں کو ہوتے ہیں ایسے دل بس خاموش توبہ ہوئی اور پھر آگے چل پڑے. تو زبان سے توبہ کی ادائیگی، استغفر اللہ کے الفاظ کم از کم استغفر اللہ، ٹھیک ہے، کہ معافی مانگتا ہے اللہ میں تجھ سے. تو یہ شرائط ہیں 5. تو وجعلنی من المتطہرین میں ہم نے پڑھا، اور بنا دے مجھے پاک صاف لوگوں میں سے. تو متطہرین ہر طرح کی پاک، مکان پاک، لباس پاک، عقیدہ پاک. عقیدہ صاف ستھرا ہونا بہت ضروری ہے. خیالات پاک، اس میں ایسی لوگوں کے خلاف عجیب قسم کی منصوبے اور غلط باتیں نہ سوچتا رہوں. ہر قسم کی پاکی، جسم، زبان. تو یہ بڑی پیاری دعا ہے، پچھلے والے اس کے ساتھ ملا کے اس کو پڑھیں گے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہیں پہ 1-2 دفعہ دہرا لیں کہ آپ سب کو یاد ہو جائے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ اکثر لوگ تو کورس کے درمیان، کلاس کے درمیان ہی اس کو یاد کر لیا کرتے ہیں. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اگر کسی کو یوں آسان لگتا ہے ٹکڑے کر لیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. جس طرح آسانی لگے ویسے یاد کر لیجیے. الحمدللہ. اگلی کلاس، کل کی کلاس کی ریویژن میں جو ہے نا، یا کلاس کے شروع میں آپ لوگوں کو چانس دوں گا، مجھے یاد بھی کروائیے گا کہ آپ سے سنی جائے گی. الحمدللہ آج کی کلاس ختم ہوئی. 1 منٹ کی بریک لیتے ہیں، کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ گرامر کے آج اس حصے میں ہم چونکہ الفاظ کی قسمیں پڑھ رہے ہیں اور اس میں سے حروف جر اور الفاظ کی قسموں میں اسم فعل حرف ہوتے ہیں. پہلے ہم نے تھوڑا سا اسم کے بارے میں جانا تھا. اب حروف اور حروف میں سے بھی حروف جر. عربی میں جو چیز بھی نہ تو اسم ہو نہ فعل ہو وہ حرف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور حرف میں سے حروف جر جو ہے ان کا ایک خاص کام ہے, اس لیے ہم حروف جر. ویسے تو آج آپ نے ان پڑھا, انا انا اور اسی طرح لا ما, یہ سارے حروف ہیں. تو حرف جر بی فی الا, بی فی الا یہ پڑھیں گے. گرامر کی ٹی پی آئی کی مدد سے. تو ٹی پی آئی کیا ہے سنیے, آئیے ذرا میرے ساتھ سب مل کے کیجیے, ذرا فریش بھی ہو جائیں اور اس چیز کا احساس لائیں دل میں کہ الحمدللہ ہم اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے اپنے جسم کے ہر حصے کو سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دکھائیے, دل سے کیجیے اور سب مل کر کے. ٹھیک ہے. تو اسم فعل حرف آپ پڑھ چکے اور تھوڑا سا پیچھے ہم جو ہے آپ کو پتہ ہے پہلے ہم نے ضمائر کو, ضمائر آپ کو یاد ہے نا, ضمائر دو طرح کے ہیں, ہوا, ہم, انت, انا, انتم, نحن. یہ کون سے ضمائر ہیں جو الگ سے آتے ہیں. عربی میں ایک ٹرم بھی ہے اس کے لیے, ہم انہیں کہتے ہیں ضمائر منفصلہ, جو جڑے ہوئے نہ ہو. اور متصلہ جو ہوتے ہیں, متصل ہوتے ہیں نا اردو میں بھی کہتے ہیں ان کا گھر ہمارے گھر سے متصل ہے, جڑا ہوا ہے, ساتھ ہی ہے. تو وہ یہ ہیں ہو, ہم, کا, ہی, کم, نا. تو ہم نے بنایا تھا ربہ, ربہم, ربکا, ربی, ربکم, ربنا. یعنی ضمائر کو اسم کے ساتھ ہی جوڑا تھا, پروناؤنس کو ناؤنس کے ساتھ جوڑا تھا. تو یہ پریکٹس ہم کر چکے ہیں. کل آپ نے حروف جر میں سے لی, من, ان پڑھا تھا. آج دہرائی کی کلاس میں ہماری بہن بڑی اچھی آپ کو اس کی دہرائی کروا رہی تھی. یہ جو ان ہے عین والا ہے, ٹھیک ہے, یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. اور وہ ان جو ہے, ان جو ہم نے الگ سے دیکھا کہ وہ الف والا ہے یا حمزہ والا ہے. تو یہ ہم نے ملا کر یوں اس کے معنی بھی ہمیں یاد ہے, لی کا لیے, من کا سے, اور ان کا کے ساتھ, رضی اللہ عنہ مثالیں بھی ہیں. یہ ٹیبل ہمارے بن گئے تھے. ٹھیک ہے. امید ہے آپ نے یہ ٹیبل اچھے سے دہرائے ہیں, ان کی پریکٹس کی ہے. ٹیبل جس قدر اچھے ہوں گے اس قدر انشاءاللہ آپ زیادہ سیکھیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کی پریکٹس اچھی کر لیں. تو آئیے کوئی کروائے, ایک ایک ٹیبل 3 لوگوں سے ایک ایک بار کروا لیتے ہیں باری باری, ذرا سب کی ہماری دہرائی بھی ہو جائے گی. جی برادر نیاز سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا کروائیے. السلام علیکم سر. لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے, منہو اور آپ فیمیل کر سکتے ہیں, مؤنث کا بنا سکتے ہیں. جی مؤنث کا بنا سکتے ہیں یہ والا ایک کم از کم. لنا لہا ہوگا نا سر. لہا, ماشاءاللہ, ویری گڈ. یہ مؤنث کے اشارے کے ساتھ لہا. دیکھیں یہ بھی ساتھ ہی سیکھ لیں, بہرحال الگ سے بھی سیکھ لیں, کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ بھی ہمیں یاد ہو جائے گا. اچھا جی, نیکسٹ ہے سسٹر لشبا. جی سسٹر کروائیے, من والا کروائیے. السلام علیکم سر. من ہوں اس سے, من ہم ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, من کم آپ سب سے, منا ہم سے. اور مؤنث کا منہا اس عورت سے, منہما ان سب عورتوں سے. سسٹر ہم نے اتنا ہی پڑھایا بس, منہا تک. ٹھیک ہے, بس آگے پھر آپ, تاکہ لوگوں کو لوگ کنفیوز نہیں ہو. سسٹر سائمہ یاسمین کروائیے, آن والا کروائیے. آن ہوں. جی السلام علیکم. انہو
اس سے عنہم ان سب سے، عن کا آپ سے، عنی مجھ سے، عنکم آپ سب سے، عنا ہم سے، عنہا اس عورت سے. بہت خوب، زبردست. دیکھیں میں نے آپ کو ٹپ بتائی تھی کہ پورا ٹیبل موبائل کی اسکرین کے اوپر اس کی اسکرین شاٹ لے کے بیک گراؤنڈ لگا دیں، اور یہ آپ کو 1-2 دن کے اندر انشاءاللہ پریکٹس جہاں ٹائم ملے کھڑے ہوئے. میں تو یہی کرتا ہوتا تھا، جہاں ذرا سا ٹائم ملا کے لے کھڑا ہوں، لہو لہم لکا لی لکم لنا، اس کے لیے ہم سب کے لیے. تو دیکھنے والا کو لگتا تھا بعض کوئی دیکھے یہ کیا کر رہا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے اس طرح سیکھ لیا. تو آئیے، یہ تو تھا پچھلی کلاس میں سے. آج انشاءاللہ نیا ہم نے چونکہ حروف سیکھنے ہیں، تو آپ نے گہری سانس لینی ہے، خود کو ذرا فریش کرنا ہے. گہری سانس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، پہلے خوب ہوا کو اندر لے جائیں اور یہ ریفریش کرنے کے لیے اور یوں فل کریں اس جگہ پہ، اور پھر تھوڑی دیر سے اس کو ریلیز کریں تو انشاءاللہ آپ کی برین کو بھی ملے ہوا، اور پھر انشاءاللہ آکسیجن. تو ہم پڑھیں گے، اور روح کی غذا اللہ سے دعا کہ رب زدنی علما. تو آئیے آج کا سبق انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. تو یہ جو حروف ہیں 3 بی، فی اور الا، یہ ضمائر کے ساتھ مل کر، یعنی یہ ہو، ہم، کا، یی، کم، نا اور ہا کے ساتھ مل کر 3617 بار تو یہی آئے ہیں قرآن میں. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگلے کچھ منٹس کے اندر جب ان کے ٹیبلز کی آپ اچھی سے پریکٹس کر لیں گے ہم سب، قرآن میں آنے والے 3617 الفاظ کا ہمیں نہ صرف معنی آتا ہوگا، اس کی کنسٹرکشن بھی پتہ ہوگی کہ یہ بنے کیسے. ٹھیک ہے، تو حروف ضمائر کے ساتھ جڑے ہیں، یہ یاد رکھیں. اور ضمائر سارے اسم ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں. پروناؤنز سارے ناؤنز ہی ہوتے ہیں نا، ناؤنز سے بنتے ہیں. تو آئیے پہلی مثال یاد رکھنے کے لیے رکھ لیں. بسم اللہ میں ہم نے کہا تھا نا، آج آپ سے میں نے ٹکڑے بھی کروائے بی اور اسم. تو بی کا مطلب تھا سے، ہم نے کہا تھا نا اللہ کے نام سے، تو اس کا معنی بھی سے ہے. اب پہلے آپ نے شروع میں من کا بھی سے پڑھا ہے، اور بھی یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلے گا کانٹیکسٹ میں کہ کہاں کون سے والا سے استعمال ہوگا، حرف لگے گا عربی کے کلیوں کے حساب سے. اینی ویز، تو بھی ہی اس سے، بہم ہم سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے، بہا اس عورت سے. جی اب آپ کی باری، اور سسٹر یسرا کروائیں. بھی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے، ماشاءاللہ. بہا اس عورت سے. سسٹر سکینہ انمیوٹ کر لیں اور کروائیے. بھی اس سے، بہم ان سب سے، بی کا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے. بہا اس عورت سے. کالے خان بردر، بردر ہی ہیں جی. ان کے بعد چلے سسٹر ہم نہ آپ کروا دیں، پھر آگے چلتے. بہی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے، بہا اس عورت سے. اب بس یہ کائنڈلی کوشش کیا کریں جس طرح آپ کی باری آ رہی ہو، ہاتھ جس طرح کھڑا ہوا اسی ترتیب میں رہیں. آئیے جی، ہم عربی بول چال میں بڑا خوبصورت ایکسپریشن ہے یہاں پہ، حلہ حل اللہ. اس کا حل کا مطلب آپ کو آتا ہے اللہ کا بھی رحیم بھی ہی. ٹھیک ہے،
تو سسٹر ہمنا اور سسٹر شگفتہ ناز آپ یہ عربی بول چل کروائیں گی، کروائیے. اللہ رحیم بھی، کیا اللہ اس پر مہربان ہے؟ نعم اللہ رحیم بھی. نام پڑھیں گے، اللہ پڑھیں گے. حل اللہ رحیم بہم، حل اللہ رحیم بہم، کیا اللہ ان پر مہربان ہے؟ نام پڑھیں گے نا. نام نام اللہ رحیم بہم. ماشاء اللہ. یہ تو تھا نا تھرڈ پرسن کے بارے میں، تو اب یہ اور زیادہ مزے کا ہے کہ ہم آپس میں بات کر رہے ہیں. حل اللہ رحیم بکا، آپ سب جواب دیں. کیا جواب ہونا چاہیے؟ حل اللہ رحیم بکا. تو یہ تو ہم خوشی سے فٹافٹ بولیں گے. نام نام اللہ رحیم، نعم اللہ رحیم بی، کہ جی ہاں اللہ میرے ساتھ، کیونکہ میں نے آپ سے پوچھا نا، تو آپ جواباً کہیں گے ہاں ہاں اللہ تو میرے اوپر بہت مہربان ہے. حل اللہ رحیم بکا، نعم اللہ رحیم بی. اب اگر میں آپ سب سے اکٹھے کلیکٹیو سوال کروں، حل اللہ رحیم بکم، تو آپ لوگ کیا جواب دیں گے؟ نعم رحیم بنا. نعم اللہ رحیم بنا، بنا ہم سب کے ساتھ. ماشاءاللہ. ہاں یہ چیٹ باکس میں دیکھیں نا، بردر نیاز تو بہت کوئک ہے بھائی، انہوں نے تو ٹائپ کر کے جواب دلوا دیا. صحیح ہے. بردر زیفا کہہ رہے ہیں سر ایک کوشچن ہے کہ کم کا مؤنث کیا ہوگا. نہیں بیٹے ابھی کم کا مؤنث نہیں ہم آپ کو بتائیں گے، جتنے بتا رہے ہیں وہ یاد رکھیں، آہستہ آہستہ آپ کو چیزیں پتہ چلیں گی. فی سبیل اللہ، سوری بردر ہیں یہ جو بھی تھے، فی سبیل اللہ. اگلا جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں فی کا معنی ہوتا ہے میں. فی سبیل اللہ بہت استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا فی سبیل اللہ یہ کام، فی سبیل اللہ وہ کام. تو اس سے اس کا معنی یاد رکھ لیں آپ، اللہ کی راہ میں. سبیل اللہ تو فی کا معنی میں، اور 1684 بار ہے قرآن میں یہ فی. تو آپ نے یعنی فی جڑ کے جو ہے ان کے ساتھ، تو اس کو اچھا سے یاد رکھنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بار بار فی آتا ہے، آپ جہاں صفحہ کھولیں گے آپ کو فی کا استعمال جو ہے نا قرآن میں نظر آئے گا. تو اس لیے آپ نے اس کو اچھا سے یاد کر لینا. ٹھیک ہے جی، اس پورے ٹیبل کو. سو اس طرح انشاءاللہ آپ کو جو بھی پھر ہم اس کو انشاءاللہ قرآن میں اس کا استعمال دیکھیں گے تو یہ آپ کو جگہ جگہ قرآن میں نظر آئے گا. جیسے میرے سامنے بھی آ رہا ہے کہ منہم فی شیء، اور اس لیے پھر آگے آ گیا فی ما آتاکم، اس لیے فی کا استعمال قرآن میں. فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا دو یا اکٹھے ہو رہے ہیں تو آواز بدل گئی، یا شد آ گئی. فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، فیہا اس مؤنث میں. چلیں جی کروائیں جی سسٹر فرزانہ. سسٹر فرزانہ فیہی اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیہ مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، فیہما اس عورت میں. فیہمانی فیہا. ٹھیک ہے، فیہا. جی سسٹر گلہ لئی کروائیے. فیہی آواز آئی میری؟ جی جی کیا میں فینا ہم سب میں، فیہا. جی جی. اچھا چلیں سسٹر نیکسٹ جو ہے سسٹر فاطمہ نظر تو پہلے کروا چکی ہیں، لہذا
نیکسٹ چانس دیتے ہیں سسٹر شگفتہ ناز کروائیے. فی ہے اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نہ ہم سب میں، فی ہا اس مونس میں یا اس عورت میں. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب آئیے اب اس کی ہم عربی بول چال دیکھتے ہیں. اور عربی بول چال میں ہم خیر کا لفظ بھی استعمال کریں گے. خیر کا لفظ آج ہم نے سبق میں پہلے والے میں سیکھا بھی ہے. خیر کیا ہوتا ہے؟ بہتری، بھلائی، اچھی چیز، گڈ. تو اللہ نے ہم سب میں خیر رکھی ہے، یہی سوچ کر ہم اگلی عربی بول چال کروا رہے ہیں. حل فی ہی خیر، تو فی ہی اس میں، اس چیز میں. ٹھیک ہے، حل فی ہی خیر. جی بردر نیاز کیا جواب دیں گے آپ آگے سے؟ نعم فیہ خیر. فیہ خیر. انشاءاللہ بردر نیاز تھے. اچھا جی خیر، حل فیہم خیر، کیا جواب دیں گے آپ؟ نعم فیہم خیر. ماشاءاللہ. حل فی کا خیر، نعم فی خیر. فیہ فیہ خیر. خیر، دو یا مل گئے. ٹھیک ہے، نام فیہ، فیہ اپنی طرف انگلی کر کے نام فیہ خیر. اور حل فیکم خیر. نعم فینا خیر. ماشاءاللہ، ویری گڈ، بہت اچھے طریقے سے کروایا انہوں نے. تو یہ اس کی پریکٹس آپ لوگوں کی اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، چلے سسٹر سکینہ اور سسٹر فاطمہ نظر، آپ لوگ اس کی بول چال کی پریکٹس کروائیں دونوں مل کے. ایک سوال کرے ایک جواب. حل فیہ خیر. سسٹر سکینہ خود کو انمیوٹ کریں، نہیں تو سسٹر عائشہ فاطمہ آپ انمیوٹ کر لیں. جی میں کر رہی ہوں. حل فیہ خیر. نام فیہ خیر. حل فیہم خیر. نام فیہ خیر. فیہم حل خیر. حل فیکا خیر. نام فی خیر. فیجا خیر. فی حل فیکم فیہ خیر. خیر. حل فیکم نام خیر. فینا خیر. ماشاءاللہ، بہت اچھی ادائیگی ہے. بس فیہ کا لفظ ہمارے لیے سب کے لیے نیا ہے نا، اس سے پہلے چونکہ تو دو یہاں ہیں، اس لیے یہاں پر ہم اس کو تھوڑا سا فیہ کی طرح پڑھ لیں تو انشاءاللہ یہ اچھا ہو جائے گا. تو آپ نے اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو سکھائیں گے تو بہت اچھا سیکھیں گے. اگلا لفظ جو ہے نا، یہ ہمارے عام استعمال کا لفظ ہے، بہت استعمال ہوتا ہے، الا. اور الا کا لفظ آیا ہے السلام علیکم کے اندر جو آیا ہے نا، جب اکٹھا جڑ جاتا ہے تو یہ علیہ کی آواز دیتا ہے، لیکن یہ ہے الا. یہ والا، یہ ہے آئن، یہ لام اور یہ یا، یہ والا تو الا ہے. یہ مثال آپ نے یاد رکھنی ہے. السلام علیکم، ہم کہتے ہیں نا سلامتی ہو آپ سب پر، الا پر. تو اسی الا کو جب ہم نے جوڑا علیہ، ٹھیک ہے جی، اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم پہلے میں کیا بول گیا کہیں، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، اور علیہا اس عورت پر. اور آج کے بعد آپ مزے کی چیز یہ دیکھیں، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کیسے السلام علیکم، اگر ایک بندہ ہو ہے نا، اس کے لیے ایک ہوتا ہے نا، تو ہم السلام علیکم کیوں کہتے ہیں جمع کا صیغہ؟ تو ہم کہتے ہیں اس کی بہت سی وہ ہے. ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ یوں کہتے تھے، اور پھر اور بھی وضاحتیں ہمیں ملتی ہیں کہ فرشتے بھی ہوتے ہیں، تو ہم یہ استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر آپ عربی کی روح سے کسی کو کہیں، ایک شخص کھڑا آپ کہیں السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، تو بالکل ٹھیک ہے، آپ کی عربی کا صحیح اس کا استعمال ہوگا. اور اللہ کرے کہ السلام علیہ ہم پر، مجھ پر سلامتی ہو، ہے نا، السلام علینا ہم سب پر سلامتی ہو، الحمدللہ. تو
آئیے اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں. سسٹر ایمان عامر پہلے آپ کرو. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر، علیہا اس عورت پر. ویری گڈ ماشاء اللہ بہت اچھے. سسٹر فریدہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر. اور علیہا اس مؤنث پر یا عورت پر. ویری گڈ بہت اچھا ہو گیا جی. ٹھیک ہے. بردر امتیاز علی مجھے نیچے نظر آ رہے ہیں. بردر آپ کروائیں, ہمارے بھائیوں کی بھی آواز آئے. السلام علیکم سر. اچھا جی کروائیے. وعلیکم السلام. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، علیہا اس عورت پر. ہاں اور علیہ کہنا ہم نے, علیہ جیسے تھا نا فیہ, یہ ہے علیہ. علیہ دو یا بھی اکٹھے ہو رہے ہیں, علا کا یا بھی اور یہ جو ای والا ہمارا یا تھا وہ بھی. تو علیہ مجھ پر. ٹھیک ہے ماشاءاللہ کتنا اچھا سا ہو گیا. تو آئیے ذرا اس کی بھی عربی بول چال میں ہمیں پھر استعمال پتہ چل جاتا ہے نا چیزوں کا, تو ذرا پکا ہو جائے گا ہمارا کانسیپٹ. تو ماں کا بھی یہاں پر ہم استعمال کریں, اور ماں کا ایک معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے ماں کے 3 معنی ہیں, ایک کیا, ایک نہیں. اور یہ اس طرح سے ہم ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں. تو ماں کا معنی نہیں, حل علیہ دین. یہ لفظ دین نہیں ہے, دین یہ ہے دین. دین ہوتا ہے زیر کے ساتھ, جس کا معنی آپ نے پہلے پڑھا تھا دین فیصلے کا, فیصلہ, آؤٹ پٹ, رزلٹ, وہ سارے معنی میں. اور ایک اس کا تھا نظام زندگی جیسے اسلام. لیکن یہ ہے حل علیہ دین. دین ہوتا ہے قرض, اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. لین دین کا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. انہوں نے کسی کا دین دینا ہے, میں نے کسی کا دین دینا ہے. ٹھیک ہے میں اس کا مجھ پر دین ہے میرا, یہ استعمال ہوتا ہے. بہرحال حل علیہ دین. اب دین کیونکہ قرض تو ہم فرض کر رہے ہیں یہاں پر, اس لیے ہم لفظ لگا رہے ہیں ما علیہ دین. بائی دا وے یہ جو جملے آپ کے ساتھ بنائے گئے نا, یہ پریکٹس کے لیے ہم نے نام ما وغیرہ لگایا ہوا. اگر دینا ہی ہو کسی نے قرض تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا نام علیہ دین. ہاں ہے اس پر قرض, ٹھیک ہے, لیکن یہاں ہم کہہ رہے ہیں ما علیہ دین. ٹھیک ہے تو اس پر قرض نہیں ہے. تو اگر کہیں حل علیہم دین تو اسی طرح ما علیہم دین. اور اگر میں آپ سے کہوں حل علیہ کا دین تو آپ سب کیا جواب دیں گے؟ دیں ذرا جواب پہلے. اتنا اونچا بولیں آپ کے کانوں میں آواز پڑے, پھر میں آپ کو جواب دکھاتا ہوں تو دیکھتے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے. ما علیہ دین کہ نہیں جی نہیں مجھ پر کوئی قرض نہیں ہے. تو حل علیکم دین, اب میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں تو اب ہو سکتا ہے نام علیہ دین. ہاں تو حل علیکم دین, ما علینا, علینا, علینا جمع کا ہے تو جمع میں جواب, علیکم دین, علینا دین. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ آپ نے اچھی سی اس کی پریکٹس کر لینی ہے سارے کی, اور جتنی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ وہ بہتر ہوگی. تو یہ مذکر کے سیگے سوری مؤنث کے چونکہ ہم ساتھ ہی سیکھ چکے ہیں, ٹیبل پورا ہو گیا. اس کی بھی اسکرین شاٹ لیں, موبائل پر لگا لیں, خوب پریکٹس کریں, ایسا پکا ہو جائے کہ پھر کبھی نہ بھولیں زندگی میں. معنی کے لیے مثالیں یاد رکھیں, بسم اللہ, فی سبیل اللہ, السلام علیکم. اور آج کا نقطہ تعلیم وہ کیا ہے کہ ہم جو بھی یاد کرتے ہیں انسانوں کو بھول جاتے ہیں انسان, اس لیے ہمیں دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے. دہرانا بہت ضروری ہے. دہرانے کا طریقہ اچھا ہو, صحیح ہو, اور بھی زیادہ اچھا یاد ہوگا. جب ہم کبھی 100 باتیں سیکھتے ہیں نا تو اس میں سے ہم 70% بھول جاتے ہیں 1 گھنٹے کے اندر اندر, کہ اس کے بعد ہم 70% بھولے ہوں گے. اور اگر 1 گھنٹے کے بعد دہرا لیں گے کہ وہ پھر 1 دن تک یا 24 گھنٹے یا کچھ یاد رہے گا, لیکن اس کے بعد پھر آپ 70% بھول جائیں گے. اگر آپ اس کے بعد بھی اس طرح دہرا لیں
جیسے 1 گھنٹے کے بعد آپ کو PDF ملتی ہے، آپ اس سے دوہرا لیں، پھر 1 دن کے اندر آپ ویڈیو سے دیکھ کر دوہرا لیں، تو پھر وہ 1 ہفتے تک آپ کے ذہن میں رہے گا۔ ہفتے کے بعد بھی اگر آپ اس کو نہیں دہرائیں گے تو 70% بھول جائے گا۔ اگر آپ دوہرا لیں، لیٹ سے آپ نے ہوم ورک کر لیا، آپ نے ورک بک کر لی، تو انشاءاللہ پھر آپ کو، تو اسی طرح اگر آپ 1 ہفتے کے بعد دہرائیں گے تو مہینے تک پھر یاد رہے گا، اس کے بعد پھر 70% بھولنے کے چانسز ہیں، تو پھر دہرا لیں۔ تو جو ہم دہراتے رہیں گے انشاءاللہ، اور دہرانے کے لیے 1 گھنٹے بعد کم از کم آپ زیادہ نہیں PDF کو کھولیں، ایک نظر دیکھ لیں بس 5 سے 10 منٹ میں، تو انشاءاللہ وہ بھی ذہن میں رہ جائے گا۔ پھر 1 دن گزر گیا، کسی وقت گزرتے ہوئے چلتے ہوئے چاہے ویڈیو سے صرف آڈیو سن لیں، چاہے ویڈیو دیکھ لیں، تو وہ انشاءاللہ اور پکا ہو جائے گا۔ ہوم ورک کر لیں، ورک بک کر لیں، پھر آپ کا کوئز آئے گا، کوئز کے لیے تیاری کریں گے، تو یہ اس طرح آپ کا جو دہراتے جائیں گے ذہن میں پختہ ہوتا جائے گا۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج کی کلاس اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔